السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، پارہ نمبر 5، سورۃ النساء، آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہیں۔ جس پر اللہ رب العزت لعنت کر دے تو کوئی بھی اس کا دوست یا مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فوقیت دی۔ یہود اہل کتاب تھے اور وہ جانتے بھی تھے اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ سچا ہے، جو اسلام ہے وہ سچا ہے، وہ حق پہ ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی دین اسلام کو جھٹلا کر کفار کے دین کو بہتر کہا۔ جیسے کہ کعب بن اشرف جب ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا دین اسلام دین سے بہتر ہے، تو اس نے چیک کرنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو دو بت ہیں اس سے سجدہ کرو، تو پھر اس نے سجدہ بھی کر دیا۔ تو یہاں پر چنانچہ بظاہر ان کی سازش کامیاب رہی، مکہ اور اطراف کے کفار مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے یہ یہود کے ساتھ کفار مل کر مسلمانوں کو شکست دیں، مسلمانوں کے جو دین ہے اسے تباہ کر دیں۔ بظاہر ان کی یہ سازش کامیاب رہی اور تمام جو کفار تھے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، غزوہ احزاب کے لیے جمع ہو گئے، اور مسلمان شہر مدینہ کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھدوانا پڑی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور محض اپنے رحم و کرم سے دشمنوں کو مار بھگایا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو طعنہ باز ہو، لعنت باز ہو اور بدگوئی کرنے والا ہو۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ جس پر اللہ رب العزت لعنت کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو ایمان لائیں، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اسلامی نظام کی اس طرح اطاعت کریں جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے، اور جو اپنے تمام فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق کریں۔ مسلمانوں کو ایک بار تجربہ کرنا چاہیے کہ صحیح مسلمان بن کر اللہ رب العزت پہ یقین رکھنا چاہیے، پھر دیکھیں چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، کوئی بھی اس وقت تک مسلمانوں کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یہاں پر مشرکین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ الناس مسلمان مراد ہے، نقیرہ سے مراد شگاف ہے جو گٹھلی کی پشت پر، یعنی کہ ایک کھجور ہے اور کھجور کی اگر بیک سائڈ دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا کریدا ہوا سوراخ ٹائپ ہے۔ تو یہود کی بخل کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر اللہ رب العزت انہیں بادشاہت کا کوئی ایک حصہ دے دیں تو یہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی مسلمانوں کو نہ دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے ہلاک ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بخل کا حال بیان کیا ہے۔ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو شدت بخل کی وجہ سے کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی اور عناد کا سبب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آئے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمائے گئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت و خلافت حکومت تو اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بادشاہی واقعی ان کو مل گئی ہوتی تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ کسی کو ذرا برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، قرآن کو اچھے سے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔